اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 10۔ گزشتہ آیت میں ختم اللہ علی قلوب پہ ہم دل کی ان روحانی امراض کا تذکرہ کر آئے ہیں جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً دل کی روحانی امراض میں اس کا غافل ہونا، اس کا سخت ہو جانا، اس کا مردہ ہو جانا، اس کا اندھا ہو جانا، اس کا زنگ آلود ہو جانا، یہ سب وہ روحانی امراض ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ اور آج کی زیر 10 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ منافقوں کا اگلا وصف بتا رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں۔ یقیناً یہ ان کے دلوں کا کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی امراض ہیں جو ان کے قلوب پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے خود یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ روحانی امراض کس قدر خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اور آج اس آیت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ روحانی امراض وہ ہیں کہ جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں آپ نے دل کا ایک روحانی مرض ذکر کیا کہ جب کوئی آدمی طاعت و بندگی بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سفید نقطہ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے اس کا دل مکمل طور پر سفید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی معصیت اور گناہ اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں، اور وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک میں نقطہ بیضاء، دل کا سفید ہونا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اور دل کا سیاہ ہو جانا، کالا ہو جانا، یہ منافقت کا ایک مرض ہے۔ تو اس پر بھی اپنے دل پر توجہ رہنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل کا دوسرا مرض ذکر کیا، قلب معکوس۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں یہ ایک ہی حدیث میں دل کے 2 امراض جمع ہیں، قلب معکوس۔ قلب معکوس کا معنی ٹیڑھا دل، اور جب یہ دل ٹیڑھا ہو جائے تو یہ بھی ایک دل برتن ہے کہ جس میں ایمان و حکمت ڈالی جاتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ٹیڑھے برتن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض دل کی تیسری آپ نے نشانی بیان فرمائی، قلب منکوس۔ قلب منکوس اسے کہتے ہیں جو دل الٹا ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی بھی ظرف اور برتن الٹا کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی چیز جو پہلے سے تھی وہ بھی نکل جائے گی، اگر الٹے ظرف میں کوئی نئی چیز بھی ڈالنا چاہو تو وہ ٹھہرے گی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الٹے دل کی آپ نے نشانی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس الٹے دل والے کے ہاں ایمان اتنا بے قیمت اور سستا ہو جائے گا کہ وہ تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اور اگر یہ صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہوگا، اگر شام کا مومن ہے تو صبح کو
کافر ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی آیتیں آگے بھی آتی رہیں گی، وہاں بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ تو فی قلوبہم مرض، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو منافق ہیں وہ روحانی طور پر ان کا دل جو ہے وہ بہت ساری امراض کا شکار رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری میں اضافہ فرمائے۔ یہ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ بھئی اس لیے کہ مریض آدمی جب اپنے مرض کی اصلاح کیے بغیر، اپنے مرض کو ٹھیک کیے بغیر چھوڑ دے گا تو پھر اس مرض کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ تو چنانچہ جب انہوں نے منافقت سے توبہ نہیں کی، قرآن و سنت جتنا نیا سے نیا اترتا جا رہا ہے اتنا ان کا انکار اور ان کا شک بڑھتا جا رہا ہے، جتنا انکار اور جتنا شک بڑھتا جا رہا ہے اتنی ان کی بیماری اور ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب یہ اپنی بیماری کے ٹھیک ہونے پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کا منطقی نتیجہ بیماری کا بڑھنے کی صورت میں ہوگا، اور جب پھر بیماری بڑھتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے، بیماری کا ایسا سٹیج ہوتا ہے کہ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے لا علاج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا روحانی مرض بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لا علاج مریض بنیں گے، پھر ان کا علاج کسی روحانی معالج کے ساتھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایمان سے ہاتھ دھو کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سب کیوں ہے؟ اس سبب سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ منافقت کا مرض ہے جھوٹ بولنا۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے ساتھ بزدلی اور کنجوسی، یہ دو چیزیں مومن کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹا ہونا اور خائن بددیانت ہونا، یہ دو چیزیں مومن کے ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ سچ کا اور ایک نقصان جھوٹ کا ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچ ہے وہ نجات دیتا ہے، وہ جھوٹ ہے وہ برباد کرتا ہے۔ ایک جھوٹے آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ بربادی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے تو وہ ایک فرشتہ جو ہے نا وہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل تک جو ہے نا وہ دور چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک وقت تھا، حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ جو پرانے زمانے کا کفر تھا نا تو وہ بھی جھوٹ سے شرما جاتا تھا۔ جو آج کے دور کا مسلمان جھوٹ سے نہیں شرماتا، لیکن وقت تھا کہ معاشرے میں اس قدر شرافت تھی کہ کفر بھی شرماتا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، شاعر روم کے سامنے کھڑے تھے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے سوالات کیے، تو اس میں ابو سفیان خود کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر چاہا کہ غلط بیانی کر دوں، لیکن میں نے کہا نہیں ابو سفیان، تاریخ میں تیرے بارے میں لفظ جھوٹا لکھا جائے گا۔ تو حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں ہے لیکن وہ جھوٹ سے جو ہے نا وہ شرما رہے ہیں۔ اور اسی طریقے پر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بہت زیادہ نقصانات جو ہے نا وہ اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید جب کچھ گناہ کی چیزیں آپس میں اکٹھی کرتا ہے نا تو پھر ان کو آپس میں مناسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی گندگی کو، بت پرستی کو اور جھوٹ کو اللہ نے قرآن میں اکٹھے کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ٹھہرا جیسے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بھائی بتوں کی گندگی سے اور شرک سے بچو۔ پھر فوراً فرما کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹی بات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک، بت پرستی کو کچھ نہ کچھ جھوٹ کے ساتھ مناسبت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں ایک ہے زبان کا جھوٹ، یہ تو باطل ہے ہی ہے، یہ تو بری چیز ہے ہی ہے، اور ایک ہے گمان کا جھوٹ کہ آدمی کسی کے بارے میں جھوٹا گمان کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس جھوٹے گمان سے بھی منع کیا، ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الظَّنَّ، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن، خبردار اپنے آپ کو جھوٹے گمان سے بچاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ جو جھوٹا گمان ہے وہ جھوٹ کی بہت بری شکل ہے۔ تو
تو گویا کہ آپ نے زبان کا جھوٹ تو دور کی بات ہے، گمان کے جھوٹ کو بھی آپ نے اکذب ایک بڑا جھوٹ جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سچ بولنا یہ مقام انبیاء میں سے ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نبیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ تقدیر میں اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے، کبھی سچ بولنا بھی چاہے تو تب بھی زبان سے جھوٹ نکلے گا، اور پھر فرما کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ اگر کبھی وہ جھوٹ بھی بولنا چاہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کی زبان پر سچ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کا دلوں کا مرض بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرض بڑھتے چلے جانا بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی مذمت آئی ہے۔ اللہ اس خطرناک زندگی سے ہمارے مسلم معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔